لیکن خاص دربار میں کوئی خاص چلا جاتا ہے۔ آپ نے بھی دنیا میں دیکھا ہوگا، کبھی کبھی کوئی بڑا آتا ہے، وہ کسی شخص کو بلاتا ہے، بھائی آپ مجھے فلاں ٹائم میں ملے، رات کے 9 بجے ملے، رات کے 12 بجے ملے۔ اب یہ شخص سمجھتا ہے کہ مجھے سر نے، مجھے بڑے نے رات کے 9 بجے بلایا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی نوکری سونپیں گے، مجھے کوئی بڑا عہدہ دیں گے، میرا کوئی بڑا کام کریں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے اسے لوگوں سے الگ تھلگ بلایا ہے، تنہائی میں اسے بلایا ہے، اس کی بہت بڑی قدر کی ہے اور ایک بہت بڑے انعام سے اسے نوازا جا رہا۔ اب یہ شخص رات کے 9 بجے تنہائی میں ملنے کے بجائے، خلوت میں ملنے کے بجائے جلوت اختیار کرتا ہے، اجتماعیت اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے یار چلو گاؤں والوں ہم سب چلتے ہیں، مجھے سر نے بلایا ہے، مجھے بڑے لوگ صاحب نے بلایا ہے اور آپ ہی میرے ساتھ چلے جاؤ۔ اب اس بادشاہ صاحب دیکھے گا کہ میں نے اسے تنہائی میں بلایا تھا، الگ بلایا تھا، مجھے اس سے کچھ خاص باتیں کرنی تھی، کچھ راز و نیاز کی باتیں کرنی تھی، لیکن یہ شخص تو ایک جھمگٹ کو لے کر آ گیا، ایک جماعت کو لے کر آ گیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اس نے اس نعمت کی قدر کی یا ناقدری کی؟ اس نے اس کی ناقدری کی، اس لیے کہ اسے اکیلے میں بلایا تھا اور نہ جانے اسے کیا وہ دیتا، کس انعامات سے نوازتا، لیکن اس نے اس انعام کی ناقدری کی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی نفلی نماز کے اعتبار سے، نوافل کے اعتبار سے تنہائی مقصود چاہتے ہیں۔ اللہ کی تعالیٰ کے یہاں نفل میں تنہائی مقصود ہے، اکیلا پن مقصود ہے، اس کو پھر اجتماع کی شکل نہیں دینی چاہیے۔ اور فرائض جو اللہ تعالیٰ کا عام دربار ہے اس کا ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ علامات دین ہیں، وہ شعائر دین ہیں۔ بس تنہائی میں بندہ ہو اور بندے کا رب ہو، اللہ ہو اور اس کا بندہ ہو، اور یہ سوچنا چاہیے کہ میں اکیلا پڑھوں، میں اکیلے میں تہجد پڑھوں، میں رات کے سناٹے میں تہجد پڑھوں، میں بیابان اور بند کمرے میں تہجد پڑھوں، میں بند روشنی میں نماز پڑھوں، میں تنہائی میں جا کے نماز پڑھوں، یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اب کوئی شخص اگر اجتماعیت کی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ غلط کرتا ہے، یہ اس انعامات کی ناقدری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفل کو اجتماع کی شکل دینا، نفلی عبادات کو اجتماع کی شکل دینا اور اجتماعیت کو اختیار کرنا، یہ نفلی عبادات کی ناقدری ہے، بلکہ نفل نماز کو، نفلی عبادات کو تنہائی میں ادا کیا جائے اور نفلوں کو گھروں پر ادا کر دیا جائے، سنتوں اور نفلوں کو گھر پر ہی ادا کرنا چاہیے۔ پہلے فقہاء کرام کا یہ عمل تھا اور یہ فتویٰ تھا کہ سنتوں کو بھی گھر میں پڑھے، لیکن کچھ دور گزرا، لوگوں نے جب فرض نمازوں کو مساجد کے اندر ادا کیا اور بعد میں کام کاج میں مشغول ہونے کی وجہ سے، گھروں کے دھندوں میں پھنسنے کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے سنتوں کو ترک کرنا لازم آیا، سنتوں کو چھوڑ دیا۔ تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر گھر میں جا کر سنتوں کا ترک کرنا لازم آتا ہے، سنتوں کو چھوڑنا لازم آتا ہے، تو پھر سنتوں کو مسجد ہی میں ادا کرنا چاہیے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ سنتوں کو بھی گھر میں پڑھنا چاہیے، اور نفل نماز کو تو پڑھنا ہی چاہیے گھر میں۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں، جانا چاہیے، اجتماع کی شکل اختیار کرنا چاہیے اور جماعت بنا کے جانا چاہیے۔ اس سے ہوگا کیا؟ نیند نہیں آئے گی۔ اس سے ہوگا کیا؟ گپے شپے لگیں گے اور بیدار آدمی رہے گا۔ اس سے ہوگا کیا؟ آدمی کو سستی نہیں آئے گی۔ یاد رکھنا میرے ایمانی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں بندے کو اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑا سا وقت تنہائی میں مل جائے اور بندہ تھوڑا سا وقت نکال کر اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں باتیں کرے، یکسوئی میں باتیں کرے اور تنہائی میں اسے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا موقع میسر ہو، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر ایک بہت بڑا انعام فرمایا ہے۔ اور یہ جو شخص رات بھر حلوے میں گزارتا ہے، رات بھر گپوں میں گزارتا ہے، رات بھر
رات کی ناقدری کے طور پر گزارتا ہے، یہ شب برات کی ناقدری ہے اور یہ طریقہ صحیح بھی نہیں۔ لیکن اگر ایک شخص رات میں تھوڑی دیر میں آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تسبیحات و تحلیلات کا ورد کرتا ہے، اسم اعظم پاک پڑھتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے، اس کے بعد نیند آتی ہے اور سو جاتا ہے، اس شخص کا تھوڑی دیر نفل نماز پڑھنا، اس شخص کا تھوڑی دیر عبادت کرنا، اس شخص کا تھوڑی دیر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا اور اسم اعظم پاک کا پڑھنا کہیں زیادہ بہتر ہے اس شخص سے جو رات بھر بیٹھا تو رہا، رات بھر گپیں تو لگاتا رہا، لیکن خلاف سنت عمل کرتا رہا، سنت کے خلاف عمل کرتا رہا۔ اس کی نیت یہ تھی کہ نیند نہ آئے۔ اور بہت سارے لوگوں کا تو یہ خیال ہوتا ہے اگر کسی نے رات بھر شب بیداری نہ کی، رات بھر بیداری کے حالت میں رات نہ گزاری اور صبح جو شخص نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو اسے یوں کہتا ہے تو رات کہاں تھا، تیری شب تو نہ ہوئی۔ حالانکہ وہ شخص بھی کہتا ہے میں نے تو سنا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے اور فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لیتا ہے، یوں سمجھ لو کہ اس نے رات بھر شب بیداری کی، اس کی رات شب میں گزری، اس نے پوری رات شب میں گزاری۔ اور یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے شب بیداری رات کو نہیں کی، آپ نے رات کو جاگ کر رات نہیں گزارا، آپ نے رات بھر رات بیداری سے نہیں گزاری تو آپ کی شب نہیں ہوئی۔ میرے ایمانی بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اگر ہماری رات، ہماری شب بیداری اور ہمارا رات میں بیٹھنا اگر عبادات میں ہے اور سنت کے موافق ہے، سنت کے مطابق ہے، تو پھر ہمارا یہ بیٹھنا قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے یہ رات میلے ٹھیلے میں گزاری، ہم نے یہ رات شور و شغب میں گزاری، ہم نے یہ رات ناقدرے میں گزاری، تو یاد رکھنا شب برات میلے ٹھیلے کی رات نہیں ہے، شب برات شور و شغب کی رات نہیں ہے، شب برات چراغاں کی رات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں دیے جلا دیتے ہیں، اس میں موم بتیاں جلا دیتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں اور رات بھر یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ یہ بھی ناقدری ہے اور یہ بھی بدعت ہے اور یہ بھی اسلام میں داخل